میرے دوستو، سندھ کے اندر جو پاکستان کے موجود ہے اس میں قبضہ کرنے کی، خاص کر کے ہندوؤں کی پراپرٹی پہ قبضہ کرنے کی ایک کسٹم سے آ چکا ہے، اور اس کسٹم میں بھی دو قسم کے لوگ ہیں جو قبضہ کرتے ہیں۔ ایک وہ لوگ ہیں جو قبضہ کرتے زمین کو رکھ دیتے ہیں اپنے پاس، اور دوسرے وہ لوگ ہیں جو قبضہ بھی کرتے ہیں اور اس کے اوپر مکان بنانا شروع کرتے ہیں۔ تو یہ جو انتہائی قسم کے قبضے خور ہوتے ہیں جو مکان بھی بناتے ہیں، یہ بڑے مشکل سے بندے ہوتے ہیں۔ یہ عام لینڈ مافیا نہیں ہوتی ہے، یہ پاورفل لینڈ مافیا ہوتی ہے، جس کو پولیٹیکلی پولیس کی اور ریونیو ڈپارٹمنٹ کی سپورٹ ہوتی ہے۔ ایسا کوئی نہیں کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کی بھی بڑی سپورٹ ہوتی ہے، سب سے زیادہ سپورٹ اس کی ہوتی ہے۔ اور یہ لوگ میونسپالٹی والے بھی اس کو کچھ نہیں کر سکتے، کیوں کہ یہ لوگ ایگریکلچر لینڈ پہ بھی جگہ بنانا شروع کر دیتے۔ عام بندہ اگر ایگریکلچر لینڈ پہ کوئی بھی چیز بنانا شروع کرے گا، مالک ہوگا، تو بھی اس کو کہیں گے کہ پہلے اسی ریونیو، یہ جو زمین ہے اس کا کھاتا جو آپ کے پاس ہے اس کو سکنی کرائیں، بہت ساری فیس لیتے ہیں۔ اس کے بعد جگہ بنانے کے لیے آپ نقشہ بنوائیں، پورا علاقے کے جہاں گھر بنتے ہیں اس کا نقشہ بنائیں۔ اس کے بعد جو جس گھر کا آپ جگہ بنا رہے ہیں اس کا نقشہ بنائیں۔ تو 3 اسٹیپ سے گزرنا پڑتا ہے۔ پہلا سکنی علاقے کا نقشہ، اور وہ تیسرا جو جگہ بنتی ہے۔ تو یہ تینوں چیزیں ہوتی ہیں، لیکن اگر لینڈ مافیا قبضہ کرتی ہے تو یہ گھر بنتے جاتے ہیں۔ اسی طرح میرے زمین پہ بھی جب قبضہ ہوا 70 ایکڑ پہ، تو ایسے لوگوں نے تیزی سے گھر بنانا شروع کیے، 68 گھر بن گئے، 68 بن گئے، لوگ بیٹھ گئے۔ لیکن سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی والوں نے کچھ بھی نہیں کہا۔ ان کو مالک نے، ہم نے اس کو بتایا کہ یہ اللیگلٹی ہو رہی ہے ہمارے زمین پہ، تو کیونکہ یہ لوگ ملے ہوئے ہوتے ہیں قبضہ خوروں کے ساتھ، تو وہاں خاموش ہوتے ہیں، ان کا حصہ مل چکا ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ ایسے ہی چپ ہوتے ہیں، نہیں، ان کو اپنا حصہ مل ہوتا ہے۔ اور اسی طرح 2018 میں جب آنریبل سپریم کورٹ آف پاکستان میں مہربانی کر کے جو سندھ کے اندر ہندوز ہیں جن کے زمینوں پہ، گھروں پہ، مندروں پہ قبضے تھے، اس کا نوٹس لیا، اور پھر 7 دسمبر کو فیصلہ سنایا کہ جن کے پاس اوریجنل کاغذات ہیں، جو مالک ہیں لیکن قبضہ کسی اور کا ہے، یہ جو ڈسپیوٹ بن گیا اس کو مختار کار کنسرن ڈپارٹمنٹ کے، مختار کار کنسرن علاقوں کے کو آرڈر ہوا کہ یہ قبضہ لیں۔ اور اسی طرح ہمارے بھی زمین کا تقریباً 70 ایکڑ کے قریب قبضہ کیا، جس میں 68 گھر بنے ہوئے تھے، پیٹرول پمپ بنا ہوا تھا،
आइस फैक्ट्री बनी हुई थी जिसमें दुकानें कमर्शियल बनी हुई थी, वो सील हो गई। अब सवाल ये होता है कि मुख्तियार कार ने उस कंसर्न थाने को भी कहा कि ये सुप्रीम कोर्ट के आर्डर के मुताबिक हमने इतनी बड़ी एरिया 70 एकड़ के करीब ज़मीन पे कब्ज़ा लिया है। अभी ये हमारे पास पोजीशन में है जिसमें ये चीज़ें बनी हुई हैं। एक जो है बुकिंग ऑफिस है और ये 68 घर हैं और एक पेट्रोल पंप है, उसके साथ ये दुकानें भी हैं, आइस फैक्ट्री है। ये हमने सब सील कर दिया। लेकिन देखा गया कि इस कब्ज़े के बाद भी पुलिस के चौकी होते हुए पिकेट बन गई, नोटिस लग गए, बैनर से लग गए कि ये कब्जे में है। लेकिन अजीब सी बात यह है कि फिर उसमें घर बनना शुरू हो गया और आस्ते आस्ते फिर कब्जा। तो ये कब्जा किसको कहें? मेरे दोस्तों, मुझे बताएं कि इस हालत में अभी कोर्ट में केस चल रहे हैं तो फिर नए घर बन रहे हैं। वो पेट्रोल पंप आज़ाद हो गया, खुल गया और आइस फैक्ट्री भी खुल गई और दुकानें भी खुल गई। मेरे दोस्तों, मेरी इस मोबाइल को शेयर भी करें और हमें भी बताएं कि इस हालत में हम लोग क्या करें। और ये सिर्फ मेरे साथ नहीं, लेकिन कश्मीर में शीतल दास, हेमंत दास के साथ भी यही मसले हैं, जो कि डिप्टी कमिश्नर मुख्तियार कार को सुलझाने चाहिए, लेकिन सुलझते नहीं हैं।